السلام علیکم، دس از محمد سلطان ارشد ود ٹاکنگ چیپٹرز۔ جی، اگر کسی کھیت میں ایک سور گھس جائے تو وہ اس کھیت کو نہ صرف برباد کرتا ہے بلکہ اس کھیت کے ساتھ منسلک پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس میں کم و بیش 23 کروڑ کی عوام رہتی ہے، اور اس کھیت میں بمشکل 40 سے 50 ہزار ایسے سور ہیں جنہوں نے پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج ایک ایسا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، بلکہ آپ اسے واقعہ نہ کہیں، ایک فیکٹ کہیں جو کہ دیمک کی طرح اس معاشرے کو چاٹ رہا ہے۔ پاکستان کے متعلق آئے دن خبر آ رہی ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو ڈیفالٹ، پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہاں کے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں صرف اپنے مفاد کی خاطر، اور عوام پر ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں۔ جی، میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں موجود ایک جم خانہ کا۔ جی، جم خانہ کلب لاہور کون نہیں جانتا۔ یہاں ایلیٹ کلاس آتی ہے اور انجوائے کرتی ہے، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، یہاں پہ ایکسرسائز ہوتی ہے، یہاں گولف کلب ہے، یہاں ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی عام پاکستانی اس کلب کے پاس بھٹکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عام تو دور، ایک اپر مڈل کلاس کا آدمی جو ہے وہ اس کلب میں ممبرشپ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن گورکھ دھندا دیکھیے کہ یہ کلب جو کہ 1030 کنال پر مشتمل ہے، کم و بیش یہ اس کا رقبہ ہے، اس کا ایریا ہے، اور یہ لاہور کے پوش علاقے میں موجود ہے۔ جی، اپر مال جیسی لوکیشن پہ یہ کلب موجود ہے، اور اس کلب کو 1996 سے لیز پہ دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کہ لیز پہ ہے تو سالانہ کچھ نہ کچھ تو یہ دیتے ہوں گے، کوئی لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، کوئی کروڑ روپیہ کرایہ ہوگا۔ اب آپ کرایہ سن کے جو رینٹ ہے پر اینم، تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے کہ ایلیٹ کلاس کی جو شاہ خرچیاں ہیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں عوام کے ٹیکس سے۔ جی، پر اینم کرایہ جو ہے اس جم خانہ کلب کا وہ صرف 5000 روپے ہے، جو کہ تقریباً 417 روپے پر منتھ بنتا ہے۔ 1030 کنال پہ مشتمل یہ جم خانہ کلب، جس کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے، جسے 50 سے لے کے 100 سالوں تک لیز پہ دیا ہوا ہے، تو یہ اندھیر نگری نہیں ہے کیا؟ کیا حکومتوں کو ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے؟ جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہم چند ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی خوشی کے لیے، ان کی آسائش کے لیے عوام پہ ٹیکس لگا کر ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو ایکسرسائزز کروا رہے ہیں اور ان کو ریفریش کر رہے ہیں، یہ ملک کیوں کنگال نہیں ہوگا؟ یہ ملک کیوں بینکرپٹ نہیں ہوگا؟ کم و بیش 200 کے قریب گولف کلبز پاکستان میں ایسے ہیں جو تقریباً ایسے ہی لیز پر کام کر رہے ہیں، اور یہ گولف کلب کن کی ملکیت ہے؟ جی، میکسیمم پاکستان نیوی کی، پاکستان ایئر فورس کی، آرمی کی، یا بڑے بڑے سیاستدانوں کے پاس یہ گولف کلبز موجود ہیں۔ تو خدارہ عوام کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا، عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، ورنہ یہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ اسی سور کی طرح جو ہے اس بستی کے کھیت کو کھاتے رہیں گے، اور اس کھیت سے عوام کو کوئی اناج نہیں ملنا۔ عوام صرف اپنی جیب میں آنے والے پیسے کو فوراً ٹیکس کی صورت میں، خراج کی صورت میں واپس پے کرتی رہے گی۔ تو ویسے تو مجھے اندازہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ صرف ایک ہجوم ہے، یہ قوم نہیں ہے۔ دے آر ناٹ ہیئر ٹو پروٹیسٹ بھی ایک بہت بڑی شے ہے، ہم تو اکٹھے نہیں ہوتے کسی کاز کے لیے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ فیکٹس شیئر کیے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آج لاہور ہائی کورٹ کی ایک پیٹیشن کے اگینسٹ یہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر اس زمین کی مالیت دیکھی جائے تو کم و بیش 100 ارب اس زمین کا اس وقت جو ورتھ ہے، مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے اس کی ورتھ ہے، اور اگر اس کا صرف منتھلی کرایہ دیکھا جائے تو وہ 3 سے 5 کروڑ پر منتھ جو ہے ایٹ لیسٹ اس کا کرایہ ہونا چاہیے، یعنی 30 کروڑ روپیہ کم از کم کرایہ ہونا چاہیے، اور اس کے اگینسٹ صرف ہم اس اشرافیہ سے جو کرایہ وصول کر رہے ہیں وہ 5000 پر اینم ہے۔ تو یہ المیہ ہے،
یہ سوچنے کا مقام ہے، عوام کو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، ورنہ عوام پستی رہے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔